نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اما بعد ذمہ داران جماعت، رفقاء جماعت، میرے نوجوانوں، بزرگوں، نوعمر بچوں اور خواتین اسلام، آج کی یہ تقریب اظہار خوشی کی تقریب ہے، اظہار مسرت کی تقریب ہے۔ اہل ایمان ایک بڑی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک رحمتوں کا، برکتوں کا اور حصول مغفرت کا مہینہ تھا۔ ابھی ایک مہینہ پہلے ہم اس کا استقبال کر رہے تھے، اس حوالے سے ایک دوسرے کو تذکیر دلا رہے تھے، تیاریاں جاری تھی، اور آج اب یہ ایک مہینے کے بعد یہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس رمضان میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر روزہ فرض کیا اور راتوں کو قیام کرنا، اس پر اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان نے قرآن کے ساتھ اپنے شغف میں اضافہ کیا، اپنے تعلق کو مزید مضبوط کیا، تلاوت قرآن کی صورت میں، تفہیم اور تدبر فی القرآن کی صورت میں، درس قرآن، خلاصہ تراویح، دورہ قرآن کے اجتماعات میں شرکت کر کے، صدقات اور دیگر اعمال اختیار کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کی ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ایسے نیک بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ مؤمنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ شاکر ہے، وہ علیم ہے۔ شاکر کا معنی ہے قدردان، تو اللہ اپنے بندوں کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ چھوٹا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ لہٰذا یہ جو اعمال اختیار کیے گئے، بھوک برداشت کیا، پیاس برداشت کی، راتوں کو بیدار رہے، سحری کے وقت جاگتے رہے، راتوں کو طویل قیام کیا، اپنا وہ مال جو خون پسینے کی کمائی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں رکھا، مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال اختیار کیے گئے، اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ کا باغی ہو، نافرمان، سرکش ہو، نفس پرست ہو، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، طاغوت کا علمبردار ہو، اور دوسرا وہ انسان جو تقوی، پرہیزگاری کی کیفیت میں رہتا ہو، قدم قدم پھونک کر پھر وہ اٹھاتا ہو، اپنی زندگی کو ایک امانت سمجھتے ہوئے احتساب کی کیفیت میں وہ گزارتا ہو، اللہ کا وفادار اور تابعدار اور مخلص بندہ ہو، تو قیامت میں ان دونوں کا موازنہ برابر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
اصحاب النار اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ لہذا جب یہ اعمال کیے گئے ہیں اور یہ اعمال اللہ رب العالمین نے اپنے دربار میں سے شرف قبولیت بخشا ہے، تو پھر رمضان کے اختتام پر جو اگلا دن آتا ہے یکم شوال، تو یکم شوال کو اہل ایمان عید الفطر مناتے ہیں۔ لکل قوم عید وہذا عیدنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے عید یعنی خوشی کے دن ہے، جس میں اپنی خوشی اور کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ وہذا عیدنا، اور یہ ہمارے خوشی کا دن ہے یعنی یوم عید الفطر، اور دوسرا ہے یوم عید الاضحیٰ۔ یہ وہ دو دن ہیں جس میں اہل ایمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ہمارے سپرد کی تھی ہم نے اس کو بخوبی انجام دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی حکم کی تعمیل ہو گئی، اور جب تعمیل ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس پر ہمیں اجر سے نوازے گا۔ حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے دو اوقات خوشی کے ہیں۔ پہلا وقت وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے، تو ایک تو یومیہ افطار تھا، وہ وقت خوشی کا تھا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، تو جب ذمہ داری پوری ہو گئی تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ اور دوسری خوشی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہوگا جب اہل ایمان کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنی رضا کی صورت میں اور جنت کی صورت میں ادا کرے گا۔ وہ دوسرا موقع ہوگا جو قیامت کے دن ہے۔ لیکن جو دنیا کا افطار ہے تو ایک تو یومیہ افطار تھا، لیکن ایک پورے مہینے کا افطار ہے، اور پورے مہینے کا افطار وہ یہی ہے کہ عید الفطر کے دن جو ہے اہل ایمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل انشاءاللہ تعالی عند اللہ مقبول ہوگا۔ آج اسی تقریب کی مناسبت سے آج ہم یہاں جمع ہے۔ اس تقریب کا عنوان عید ملن ہے، ملاقات کی تقریب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کی تقریب ہے۔ آپ کے ناظم صاحب نے اور ہمارے دھر دل عزیز اسٹیج سیکریٹری نے تو یہ کہہ دیا کہ اس تقریب میں استحکام خاندان پر بات کی جائے۔ اب اتنا خشک موضوع اور اتنے خوشی کے ماحول میں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آج تو ہمیں چھٹی دے دو، کم سے کم آج کے دن تو کچھ میٹھے میٹھے باتیں کر لیں۔ تو اس لیے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، چونکہ یہاں پر خواتین اور بچیاں بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، اور ان کا مستقبل محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے چند نصیحت کے طور پر چند باتیں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو پھر کبھی محفل سجائیں گے اور وسیع پیمانے پر سجائیں گے، اور پھر اس میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن آج صرف چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ خاندان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت خاندان ہے۔ آج یہ خاندان موجود ہے، محفوظ ہے، مستحکم ہے، تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی بہتر ہے، ہمارا مستقبل محفوظ ہے، ہماری نسل محفوظ ہے۔ اور اگر یہ خاندان بکھرتا ہے، اس میں فساد برپا ہوتا ہے، تو اس کا اثر ہمارے مستقبل پر پڑے گا، ہماری نسل پر پڑے گا، ہمارا دین، ہمارا اخلاق
یہ سب کا سب متاثر ہو جائے گا۔ لہٰذا جب یہ اتنا اہم معاملہ ہے تو پھر اس حوالے سے ہم پر کئی گنا بڑھ کر اس کے حوالے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ خاندان یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد اللہ رب العالمین نے براہ راست خود رکھی ہے۔ انسانوں کے درمیان پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ سیدنا آدم اور حوا کی صورت میں اللہ نے رکھا تھا۔ اس کو الہامی رشتہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اب قیامت تک جتنے بھی یہ رشتے قائم ہوں گے اسی حکم الہی کے تحت قائم ہوں گے۔ اس رشتے کے قیام میں کوئی انسانی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ خالصتاً حکم الہی کے تحت وجود میں آتا ہے۔ اور یہی وہ پہلا رشتہ تھا کہ جس کے بعد پھر انسانوں کے درمیان مزید رشتے قائم ہوئے، اور اب بھی جب بھی یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر باقی رشتے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا تایا پھوپھی خالہ ماموں نانا نانی دادا دادی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ پہلے میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر یہ رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اس اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ الہامی رشتہ کہلاتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام اور حوا کی صورت میں اللہ نے قائم کیا، جوڑے کی صورت میں ان کو زمین پر بھیجا، اور اب قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی اس قدر حساسیت اور اہمیت ہے کہ قرآن میں ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کے صرف اصول بیان کیے ہیں، تفصیل نہیں بیان کی ہے۔ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، لیکن جب بات خاندان کی آئی تو پھر سورہ البقرہ، سورہ النساء، پھر اس کے بعد آگے جا کر کے سورہ النور، پھر سورہ الاحزاب، پھر سورہ الطلاق، ان تمام صورتوں میں خاندان کے حوالے سے مکمل تعلیمات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ خاندان بنتا ہے نکاح کی صورت میں، ایجاب اور قبول۔ جب یہ رشتہ قائم ہو گیا تو مرد کو اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم ہے۔ قیم عربی میں نگران، نگہبان، ذمہ دار، منتظم کو کہتے ہیں، حکمران کو نہیں کہتے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری نمبر 1 اپنی بیوی کی حفاظت کرے گا، نمبر 2 اس کا خرچہ اٹھائے گا، نمبر 3 اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے گا۔ ان 3 کے بارے میں ہر شوہر سے قیامت میں اللہ سوال کرے گا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ، کہ تم میں ہر ایک جواب دہ ہے، تو شوہر سے بیوی اور بچوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو یہ 3 سوال ہر شوہر سے ہوں گے۔ دوسری جانب خاندان کے استحکام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بیوی کے حق میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان خواتین کی صفت بیان کی ہے جو اپنے شوہر کے تابعدار ہوں، وفادار ہوں، ان کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور شوہر کے مال اور بچوں کی نگہبان ہو۔ تو ایسے عورتوں کو اللہ رب العالمین نے تعریف کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا، وہ جنت میں عورت جائے گی۔ آپ نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھے،
ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی رضا کے مطابق عمل کرے تو جنت کا وعدہ اس سے کیا گیا۔ پھر استحکام خاندان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ذمہ داری شوہر پر عائد کی ہے کہ وہ گھر کا نگران ہے، منتظم ہے، ذمہ دار ہے، تو اسے زیادہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ فرمایا تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بہتر سے مراد یہ ہے کہ وہ نرم رویہ رکھے، محبت سے پیش آئے، سختی کا رویہ نہ رکھے، تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جو یہ کام کرے گا وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے مردوں کو، شوہروں کو، کہ عورتوں سے متعلق میرا تاکیدی حکم یاد رکھو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، تم نے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے۔ مفہوم حدیث یہ ہے عورت کے مزاج میں طبعاً فطرتاً ٹیڑھ پن موجود ہے، وہ ایک حال میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، بھول چوک کمزوری اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ سختی نہیں کرنا، سختی کرو گے توڑ دو گے، توڑنا یہ ہے کہ طلاق دے دو گے۔ فرمایا جس طرح تم کھاتے ہو پہنتے ہو اپنی بیویوں کو کھلاؤ پہناؤ، ان کے چہروں پر مت مارو، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرو، ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ ناراضگی ہے کمرے میں بستر الگ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جس کے نتیجے میں رشتہ مستحکم ہوتا ہے۔ 3 باتوں کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے اس حوالے سے دی ہے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان۔ تقوی یہ ہے کہ میاں بیوی اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، باقاعدہ نکاح ہوا ہے، ایجاب اور قبول ہوا ہے، اللہ کے حکم کے تحت یہ رشتہ وجود میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس کی حفاظت اور اس کی ادائیگی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ نہیں کریں گے قیامت میں اللہ احتساب کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کا خیال کرنا۔ دوسرا ہے عدل، جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ تیسرا ہے احسان، احسان یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں، محبت کا رویہ رکھیں، درگزر کا رویہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر لڑائی نہ کرے، اپنی ضد اور انا کو درمیان میں نہ لائے، بلکہ معاف کر دیا کریں، درگزر سے کام لیا کریں، چشم پوشی سے کام لیا کریں۔ اس طریقے سے اگر عمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں رشتہ مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا استحکام خاندان کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے جانبین میں ذمہ داریاں تقسیم کی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچہ اٹھائے گا، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے گا، بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے، اس کے ساتھ زبان درازی نہ کرے، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے، اس کے عیب پر پردہ رکھے، وفادار بن کر کے رہے، تابعدار بن کر کے رہے۔ اس طریقے سے زندگی گزرے گی تو اس کے نتیجے میں رشتہ مستحکم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے اور اللہ رب العالمین آگے جا کر کے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے تو اللہ کی جانب سے یہ اولاد کا ملنا یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، امانت بھی ہے اور آزمائش اور امتحان بھی ہے۔ یہ چاروں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا اپنے اولاد کی حفاظت کرنا،
اپنے اولاد کی تربیت کرنا، ان کو صحیح عقیدہ سکھلانا، ان کو صحیح عمل کی رہنمائی کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری والد کی ہے، پھر والدہ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج یہ آگ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، برس رہی ہے مختلف شکلوں میں۔ گمراہ کن عقائد، افکار اور نظریات کے حامل تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، افراد ہیں جو یہ کام کر رہی ہے۔ سب سے بڑا فتنہ الحاد کا فتنہ ہے، جو اس وقت نیٹ کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ ہمارے کالج اور یونیورسٹیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو صحیح عقیدہ سکھلائیں، صحیح عقیدے کی رہنمائی انہیں کریں۔ ماں اپنے بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے، پہلی یونیورسٹی ہے۔ ماں بچپن میں اپنے بچوں کو جو تعلیم دے گی، مستقبل اسی پر تعمیر ہوگا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی اصلاح پر توجہ دیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے، جو سب سے زیادہ فارغ ہے وہی سب سے زیادہ مصروف ہے۔ اس موبائل نے سب کو مصروف کر دیا ہے۔ آج نہ ماں کے پاس ٹائم ہے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، نہ دادا و دادی، نانا نانی ان کے پاس ٹائم ہے۔ سب دنیا میں گم اور مگن ہو گئے ہیں، اور اپنی اولاد کو جو ہے ہم نے اسکولوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنے اولاد کی فکر کرو، صحیح عقیدہ اور صحیح رہنمائی دو۔ لہذا ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں پر خصوصی توجہ دیں۔ یاد رکھیے، اگر ماں نیک ہوگی اولاد بھی نیک ہوگی، اگر ماں نمازی ہوگی اولاد بھی نمازی ہوگی، اگر ماں دنیا دار ہوگی اس کے بچے بھی دنیا دار ہوں گے۔ لہٰذا ماں کو سب سے پہلے اپنے اولاد کے لیے نمونہ بننا ہوگا۔ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے، اس کے نتیجے میں اس کو دیکھتے ہوئے اس کی اولاد نماز پڑھے گی۔ جب وہ نماز پڑھے، جا نماز ساتھ میں اور بچھا دیں۔ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ آپ کی نقل کریں گی، آپ جیسا عمل کریں گی۔ آہستہ آہستہ ان کے قلب اور دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے بارے میں تعارف، عقائد کے بارے میں تعارف، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ قصے و کہانیوں کی صورت میں انبیاء کے واقعات سنا کر کے اور نیکی کی ترغیب دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر جب بچہ بولنے لگے، کلمہ توحید اس کی زبان پر جاری کرے، اچھے اداروں میں اس کو داخل کرے۔ اچھے ادارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں انگریزی بڑی اچھی آتی ہو، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اچھا انسان بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے پہلے اچھا مسلمان بناؤ۔ یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر تو اچھا ہے لیکن اس کو الف بے عقیدے کے بارے میں نہیں معلوم ہو، دین کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ آج ہمارے اسکول اور کالجوں میں ایسا نصاب ہے کہ جس میں عقائد اور اخلاقیات کے حوالے سے کوئی تعلیم موجود نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اہتمام اور انتظام آپ خود بھی کریں، اور پھر ایسے اداروں کا انتخاب کریں کہ جس میں اس حوالے سے مکمل اہتمام ہو۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے تحت اس شہر کے اندر، ملک کے اندر مختلف ادارے چل رہے ہیں جہاں پر جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، ان کو غلط سوسائٹی سے بچائیں، غلط ماحول سے دور رکھیں۔ تو پہلا فتنہ میں نے آپ کو بتا دیا، الحاد۔ دوسرا فتنہ ہے قادیانیت، اور تیسرا فتنہ ہے انکار حدیث۔ یہ سارے فتنے آج پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری اپنی بھی ہے اور اپنے اولاد کے حوالے سے بھی ہے، اپنے گھر کے حوالے سے بھی ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نیک ہیں اور آپ کے گھر میں نیکی کا ماحول ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہے جو آپ نے مکمل کیا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیں۔
اگر آپ ذاتی طور پر نیک ہیں، آپ کے گھر کا ماحول نیک ہے، لیکن آپ کسی نیک اجتماعیت کے ساتھ نہیں جڑے، تو یاد رکھیے آج نہ صحیح کل یقیناً شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری جو ریوڑ سے ہٹ کر چلتی ہے، بھیڑیا اسی کو دبوچتا ہے، شیطان بھی بھیڑیا ہے، لہٰذا شیطان اسی انسان کو دبوچتا ہے جو نیک اجتماعیت سے ہٹ کر کے چلے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے، استحکام خاندان کے لیے اور خاندان کے تحفظ کے لیے، نسل انسانی کی بہترین تربیت اور پرورش کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑیں، اپنی خواتین کو بھی نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی بہترین اسلامی اجتماعیت ہے، اور میں شرح صدر کی بنیاد پر واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، اور آپ نے بھی میرے زبان سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ جماعت اسلامی محض سیاسی جماعت نہیں ہے۔ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے، یہ محض سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی غلبہ دین، اقامت دین کی عملی تحریک ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جو انبیاء کی مشن کی علم بردار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی علم بردار ہے۔ اقامت دین اس کی زندگی، اس کا نصب العین ہے، یہ وہ بہترین اجتماعیت ہے۔ میری گزارش یہ ہے اس اجتماعیت کے ساتھ آپ بھی جڑے، آپ کے بچے بھی جڑے، آپ کی خواتین بھی اور آپ کی بچیاں بھی۔ انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ شیطان سے، دنیا سے اور تمام گمراہ کن نظریات رکھنے والے افراد اور تنظیموں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ اجتماعیت ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو دین سکھائے گی بھی، دین پر عمل کرائے گی بھی، اور آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گی، اور یہی اصل اور حقیقی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔